الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلیٰ آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم فخر آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ وہ اس بندہ مومن کے درود پڑھنے والے کے اس دن کے گناہوں کو اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ فیس بک لنک کے ذریعے سے طہارت کورس جوائن کر چکے ہیں، مرحبا، خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہاں پر آنا مبارک کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پر بیٹھنا، اس کورس کو کرنا اور اس کو آگے پہنچانے کے ہمیں ان تمام کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اس کو قبول و منظور فرمائے۔ کورس شروع کرنے سے پہلے اس کورس کی کچھ ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اس کورس کو انشاءاللہ عز و جل سیکھ کر ہم اس کے ذریعے سے اپنی طہارت ٹھیک کریں گے، اس کے ذریعے سے اپنی نماز کو ٹھیک کریں گے، جو نقائص ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں ہم میں، ہمارے جاننے والوں میں، ہم جن کو دیکھیں گے ان میں، ہمارے ساتھ جو بیٹھ کر وضو کرتے ہیں ان میں، جہاں جہاں کوتاہی ہے، سستی ہے یا کمی ہے یا کم علمی ہے، اس کو ہم دور کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کریں گے۔ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے، جو کہ ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ڈھیر نیتیں، جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا، اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طہارت کورس ہم انشاءاللہ عز و جل آج سے اس کا آغاز کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو اس کی اہمیت ہے اس کے بارے میں عرض کروں گا، اس کے بعد پھر اس کی جو آؤٹ لائن ہے اس کے بارے میں عرض کی جائے گی، اور پھر انشاءاللہ عز و جل اس کورس کو باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ دعوت اسلامی کا ایک عظیم شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن و جامعۃ المدینہ آن لائن، جو کہ ہمتاً دین متین کی خدمت میں مصروف عمل ہے، اور یہ شعبہ ایسا عظیم شعبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس شعبے پر بے پناہ کرم ہے کہ الحمدللہ عز و جل 15,000 سے زیادہ طلبہ کرام اکراس دا ورلڈ اس شعبہ سے وابستہ ہیں، اور اس لاک ڈاؤن کی سچویشن کے باوجود بھی وہ گھر بیٹھے علم دین کے نور سے اپنے دلوں کو، اپنے قلوب کو، اپنے ذہان کو منور کر رہے ہیں، اور کتنی بڑی برکت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ابھی تک وابستہ نہیں ہیں انہیں بھی وابستہ فرمائے، اور جو علم دین سے دور ہیں ان کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شعبہ آپ کا اپنا شعبہ ہے، مدرسۃ المدینہ آن لائن و جامعۃ المدینہ آن لائن۔ اس کے ذریعے سے 30 سے زیادہ کورسز، جی ہاں ایک تعداد ہے، 30 سے زیادہ کورسز کروائے جاتے ہیں۔ یہ طہارت کورس، اسی طرح نماز کورس، مدنی قاعدہ کورس، ناظرہ کورس، دیگر جو کورسز ہیں ابھی جو لائیو فیس بک پر کروائے جا رہے ہیں، یہ مختصراً اور بالکل ایک اس کا ٹچ ہے وہ کروایا جائے گا، لیکن میرے میٹھے اور پیارے اسلامیوں، آپ جانتے ہیں کہ 10-15 دنوں میں یا ایک ہفتے میں طہارت کے مکمل مسائل سیکھنا یہ مشکل ہے۔ اس کے لیے ہمیں مکمل کورس میں داخلہ لینا چاہیے، جو کہ مکمل 30 دن کا کورس ہے، اور اس عرصے میں انشاءاللہ عز و جل ہم قدر معتد بھی ایک مقدار مسائل کی وہ سیکھنے میں الحمدللہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا اس میں ہمیں غور و فکر اور بھی کرنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو بھی مد نظر رکھ کر ہمیں جو ہے وہ اس کورس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتاتا چلوں، جو کہ اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث طیبہ میں ارشاد فرمائی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن
صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاؤں کو دور فرماتا ہے، مٹا دیتا ہے، گناہوں کو دور کر دیتا ہے اور بندوں سے اس گناہوں کو بالکل کوسوں دور فرما دیتا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یہاں یا رسول اللہ، جی بالکل لبیک، آپ ارشاد فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سنو، جب وضو کرنا ناگوار ہوتا ہے اس وقت بندہ وضو کرے، جیسے سخت سردی ہے اور برف پڑ رہی ہے، یا اتنا سردی ہے کہ پانی جمع ہوا ہے، اس سردی میں وضو کرنا بڑا ناگوار ہوتا ہے۔ نیند آئی ہے، اس نیند میں اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھنا یا رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا، وضو کرنا، اس وقت بھی وضو کرنا ناگوار ہے۔ لیکن اگر میں اس وقت بھی اٹھ کر وضو کرتا ہوں تو فرمایا کہ یہ وہ ایسی چیز ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، خطائیں محو ہو جاتی ہیں، بندہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا دوسری چیز، مسجدوں کی طرف قدم سے چل کر جانا، اس کی وجہ سے بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ خطاؤں سے درگزر کر دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ تیسری چیز، ایک نماز ہو گئی، دوسری نماز کا انتظار اگر بندہ کر رہا ہے تو اس کا جو ہے وہ نماز کا انتظار، گویا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم ایک نماز پڑھ کے دوسری پڑھنے کا انتظار کرتے ہو تو اگر تم انتظار میں بیٹھے ہو کہ یار کب ٹکٹکی میری لگی ہے گھڑی کی طرف، کب اگلی اذان کا وقت ہوگا، کب اذان ہوگی، کب میں سجدہ ریز ہوں گا، رب کے حضور میری پیشانی جھک جائے گی اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر نماز ادا کروں گا بڑی توجہ، بڑے خشوع، بڑے خضوع کے ساتھ، تو کاش یہ کب وقت ہوگا، مجھے تشنگی ہے، پیاس ہے کہ میں اپنی نماز کو انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے انتظار میں ہو گویا کہ تم نماز میں ہی ہو۔ اب کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم نماز پڑھ نہیں رہے، صرف اس کا انتظار کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، کاروبار والا کاروبار کر رہا ہے، اسی طرح جو گھر کے افراد ہیں گھر کا کام کر رہے ہیں، لیکن نماز کے انتظار میں ہیں۔ تو اگر نماز کے انتظار میں ہے تو نماز میں انتظار میں بیٹھنے والا بھی گویا کہ نماز میں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاؤں کو مٹاتا ہے، گناہوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اگلی حدیث پاک جو کہ بڑی پیاری ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اپنے رب کا دیدار کیسے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کیسے ملاحظہ کیا، اس کی کیفیت میرے محبوب جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے۔ ہم اس کیفیت سے نہ بلد ہیں، نہ واقف ہیں، لا علم ہیں، اور ہمارا علم اس لا مکان تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام جب معراج کی شب آپ جنتوں کی سیر فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا نام بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ یعنی ایتھوپیا کے رہنے والا وہ باشندہ جو کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کا گرویدہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا، اور پھر اس نے عشق میں ایسی مثال قائم کر دی کہ جب عاشق کا نام آتا ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنتوں کی سیر میں تھے تو آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قدموں کی آواز سنی۔ نبی علیہ السلام واپس آئے تشریف آوری کے بعد، آپ نے پوچھا ہے بلال ذرا یہ تو بتاؤ کون سی ایسی چیز کرتے ہو، کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے تم مجھ سے بھی جو ہے وہ جنت میں تمہارے قدم مجھے نظر سنائی دیے اور میری سماعتوں سے تمہارے قدموں کی آواز ٹکرائی، تو وہ کون سی ایسی چیز تھی، ذرا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاؤ تو صحیح۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد جب یہ سوال کیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور میرا جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو میں ساتھ ہی فوراً وضو کر لیتا ہوں،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بس اسی سبب سے اے بلال تمہارے قدموں کی آہٹ مجھے جنت میں بھی سنائی دی، اور یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، کرامت ہے، جو کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دے رکھی ہے۔ تو کیوں نہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ہم بھی طہارت رکھ کر اس برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل لوگ بڑے پریشان ہیں اور کرونا وائرس سے متاثرین کی ایک تعداد ہے، تو کیوں نہ ہم ان کو باوضو رہنے کا مشورہ دیں اور ان احادیث کو ان کے سامنے رکھیں۔ جب وہ متاثرین اس وضو کا استعمال کریں گے، پانی کا استعمال کریں گے، ہر وقت باوضو رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے طفیل وہ اس وائرس سے بھی بچ سکیں گے۔ یہ اہمیت ہوگی، مختصر سی میں نے اہمیت عرض کی ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں ہمارے کورس کی آؤٹ لائنز کی طرف۔ اس کورس میں کیا سکھایا جائے گا، کیا پڑھایا جائے گا، اور کس طرح ہم اس طہارت کو کامل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے اس کورس کی جو آؤٹ لائنز ہیں وہ میں عرض کرتا چلوں۔ کورس کی جو آؤٹ لائنز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تقدس سے سب سے پہلے بے وضویاں یا حدث یا طہارت کا نہ ہونا دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک بڑی پلیدی ہوتی ہے، ایک چھوٹی ہوتی ہے۔ اس سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، تو طہارت کی دو قسمیں ہوئیں، ایک طہارت صغریٰ اور ایک طہارت کبریٰ۔ طہارت کبریٰ جب بندے پر غسل فرض ہو، بندہ غسل کر لے، طہارت کبریٰ مل جاتی ہے۔ اسی طرح جب بندے پر وضو ہو اور وضو اس نے کرنا ہو نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، اسی طرح دیگر جو نیک کام ہیں ان کو کرنے کے لیے جن کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب جب وہ وضو کرنے کے لیے بڑھتا ہے تو جب وہ طہارت کر لیتا ہے، اس کو ہم طہارت صغریٰ یعنی کہ چھوٹی طہارت کہتے ہیں۔ جب اس طہارت کو وہ کامل کر لیتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ باوضو ہو جاتا ہے۔ باوضو رہنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، ملائکہ اس سے ہر وقت اس کی صحبت کی برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باوضو رہنے والا شہید جب مرتا ہے تو وہ شہید کے رتبے میں رہ کر مرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید حکمی کا جو مرتبہ ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر میں ہر وقت باوضو رہوں، آپ ہر وقت باوضو رہیں، ہمارے جاننے والے اسلامی بھائی ہر وقت باوضو رہیں۔ اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ جس وقت وضو ٹوٹتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وضو فرما لیتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے بلال اسی سبب سے اللہ نے تیرے قدموں کی آواز کو جنت میں ابھی سے مجھے سنوا دیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، قربان جائے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان کے اس عشق پر جو کہ ان کو محبوب سے بھی تھا اور ان کو وضو سے بھی عشق تھا۔ تو الغرض آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کا بیان ہوگا انشاءاللہ عز و جل، وضو کرنے کا طریقہ، وضو کے فرائض کیا ہیں، اسی طرح وضو کی سنتیں کتنی ہیں، اس کی تعداد کتنی ہے، فرائض کی تعداد کتنی ہے، وضو کو توڑنے والی چیزیں کتنی ہیں۔ پھر طہارت میں مسکنسیپشنز بہت زیادہ ہیں جو کہ ہمارے عوام الناس میں بڑی مشہور ہیں کہ یار اس طرح وضو نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ وضو میں کئی قسم کی جو غلط چیزیں ہیں، بدعات ہیں، وہ کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس میں کر جاتے ہیں، اس میں مکس کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وضو کا اہم حصہ ہے۔ تو ان چیزوں کو، مسکنسیپشنز کو بھی انشاءاللہ عز و جل ختم کریں گے۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں ایک بڑا فیکٹر ہے، کون سی چیز وضو کو توڑتی ہے، کون سی چیز وضو کو نہیں توڑتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ مثال کے طور پر بچے کا پیشاب وہ ناپاک ہے یا پھر اس کے جسم پر لگنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح وضو میں کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، مسح کس طرح کرنا ہے، چہرہ کتنا دھونا ہے، اور اسی طرح ہاتھ کتنے دھونے ہیں، وضو کے اعضاء کی کیا برکتیں ہیں، اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرامین عطا فرما رکھے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر ہم آگے بڑھیں گے، وضو کے جو سائنسی حوالے سے کچھ برکتیں ہیں، سائنسی انکشافات ہیں، تھوڑا سا لائٹ سا اس کو ٹچ کریں گے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہوئے غسل کی طرف جائیں گے، تیمم کی طرف بڑھیں گے، تیمم کے کتنے ارکان ہیں، غسل کے کتنے فرائض ہیں، اور اسی طرح غسل فرض کرنے والی چیزیں کتنی ہیں، غسل کب کب مستحب ہوتا ہے،
کئی مواقع پر 2-3 وجہیں اکٹھی ہو جائیں تو ایک غسل کیا کافی ہوگا یا مجھے الگ الگ غسل کرنا پڑے گا؟ عید بھی ہے، اس طرح دیگر 2-3 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو غسل 3-4 وجہیں اکٹھی ہو گئیں، اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ نہاؤں، غسل کروں، تمام نیتیں میری پوری ہو جائیں، ان کو بھی ہمیں اس لسٹ میں انشاءاللہ العزیز شامل فرمائیں گے، شامل کریں گے۔ آپ جو ہے وہ اس کے علاوہ اس کورس میں یہ بھی سیکھ سکیں گے کہ وضو کے جو قے آتی ہے وہ کتنی آئے تو وضو ٹوٹتا ہے، خون جب چھلکا جسم کا اتر جائے، جیسے آبلہ پڑا ہوا ہے، چھالا بنا ہوا ہے، اب وہ اتر جاتا ہے تو کس طرح وضو ہمارا ٹوٹتا ہے، اور یا اس میں کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو کہ ہمیں غور و فکر میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں۔ آپ کے لیے جامعۃ المدینہ آن لائن و مدرسۃ المدینہ آن لائن اسی طرح کے پیارے پیارے کورسز لاتا رہے گا، اور آپ کی آسانی میں مزید جو ہے وہ اس کے ذریعے سے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو ہم بڑھتے ہیں، آج چونکہ روز اول ہے، روز اول میں اہمیت کا بھی میں نے عرض کر دیا، اس کے حوالے سے جو آؤٹ لائنز ہیں اس کو بھی میں نے عرض کر دیا۔ سب سے پہلے جو طہارت میں ضروری ہے وہ ہمارا ہے وضو۔ وضو میں چونکہ ایک عام چیز ہے، اس کو بھی اسلام میں یہ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے تو وضو کرنا آتا ہے، مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جبکہ ان کو وضو کرنا نہیں آتا ہوتا۔ کئی ایسی اغلاط ہیں جو کہ ہم کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا وضو کامل نہیں ہوتا، وضو ناقص رہتا ہے، طہارت ناقص، نماز ناقص، نماز ناقص تو پھر ہمارا وہ وقت دینا، وقت صرف کرنا، وہ سب کچھ بیکار گیا۔ ایک شخص وضو کرتا ہے، وضو کرتے ہوئے وہ کونی نہیں دھو پایا، کونی اس کی رہ گئی، اس کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، اندر پانی نہیں گیا، اس کے جو پاؤں کے ٹخنے ہیں ان میں ڈرائنس زیادہ ہے، وہ گیلے نہیں ہوئے، اب کیا بتائیے اس کا وضو ہو جائے گا؟ نیور، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جو اعضائے وضو دھونے ضروری تھے اس نے فرائض پورے نہیں کیے، فرائض پورے نہ کیے، اور میں یہ سمجھوں کہ نہیں یار، اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، یاد رکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، نبی علیہ السلام کے فرمان کے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ طیب ہے اور طیب کو ہی قبول کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ سود کھاتا ہے، پوری زندگی اس نے سود کا کھایا، اس کو کسی نے مت دی، اس کو کسی نے فکر اور سوچ دی کہ یار تیرا یہ مال سود کا ہے، لہذا یہ تیرے کسی کام کا نہیں، الٹا وبال ہے، اس نے کیا کیا؟ اپنے تئیں کسی سنی عالم دین سے مشورہ نہیں کیا، اپنے تئیں اس نے کچھ رقم زکوٰۃ میں دے دی، کچھ رقم مسجد میں دے دی، اسے مسجد کے سنجا خانے بنا دیے، مسجد کے صفیں بچھوا دی، قالین لے کر دے دیا۔ اب وہ اپنے دماغ میں یہ کھچڑی پکا رہا ہے کہ یار میرا سارا پیسہ جو بلیک منی تھی وہ وائٹ ہو گئی ہے، کالا جو پیسہ تھا وہ بالکل صاف ہو گیا ہے، اور میری جو زکوٰۃ میں نے نکالی ہے، زکوٰۃ چونکہ مال کو پاک کرتی ہے لہذا اس نے میرے مال کو پاک کر دیا، الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو یہ جو کام ہے، میری اپنے تئیں جو سوچ ہے بڑی کم علمی والی سوچ ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ اپنا جو سود کا مال ہے، جو سودی شخص ہے، وہ اگر پورا مال دے گا، ساتھ میں توبہ بھی کرے گا، پھر اس کی جان بخشی کی استحقاق وہ رکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے میں توبہ کی امید رکھ سکتا ہوں۔ لیکن اگر مال بھی ویسے ہی رہا، سود کھاتا رہا اور اس طرح زکوٰۃ دے دی، نہ زکوٰۃ ادا ہوگی، الٹا وبال اس پر پڑے گا اور وہ سودی پیسہ زکوٰۃ میں دینے سے کافر ہو جائے گا۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اتنی ویلیو لیس ہے، وہ کورٹ اتنی ویلیو لیس ہے کہ وہ جیسا بھی مال ہے وہ قبول کر لیتی ہے؟ تو الغرض میں نے یہ جملہ معترضہ کے طور پر اس کو عرض کیا درمیان میں ایک مثال کے طور پر، لیکن اصل ہمارا فوکس وہ نماز کی طرف ہے کہ اگر آپ بے وضو شخص سے اس کی ایڑی خشک رہ گئی، نماز اس نے پڑھ لی، آپ کی توجہ اب پڑی، آپ نے کہا بھائی جان پیارے بھائی آپ کا وضو نہیں ہوا، دوبارہ وضو کر لیں، اس نے کہنا ہے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے لہذا رہنے دیں، تو اب نماز تو اس کی نہیں ہوگی،
جبکہ اس نے یہ سمجھا میری نماز ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے لیکن پوری شرائط کے ساتھ، پورے واجبات ادا کرنے کے ساتھ، پورے فرائض کو پورے کرنے کے ساتھ۔ اب اگر میں طہارت نہ کروں، بغیر وضو نماز پڑھ لوں، مجھے بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کیا میں امید کر سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا؟ اس نے طہارت کا حکم کیوں دیا اپنے نبی علیہ السلام کو؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کیوں سکھایا؟ یہ تو پھر جو ہے نا وہ اس کی ایک وجہ ہے، اور اس وجہ کے پیچھے بھی اس کی اہمیت اجاگر کرنا مقصود ہے کہ طہارت بڑی ضروری ہے، تو اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ الغرض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کہیں ایک مقام پر پہنچے، اور آپ نے پہنچ کر وہاں پر پانی منگوایا، اور پانی منگوا کر آپ نے وضو فرمایا۔ وضو کرنے کے بعد آپ ایک دم سے مسکرا کر آپ نے اپنے رفقا سے کہا، اے میرے رفقا، صحابہ کرام تھے یا ساتھ میں تابعین تھے، واٹس ایور جو بھی تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو پیارے پیارے رفقا تھے ان سے ارشاد فرمایا، میرے رفقا تمہیں پتہ ہے میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، تھرڈ کیلف آف اسلام، تیسرے خلیفہ ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کا سوال سن کر رفقا کہنے لگے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم آپ کے سوال کا جواب نہیں جانتے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اسی جگہ وضو فرمایا تھا، اور وضو فرمانے کے بعد آپ بھی مسکرائے تھے۔ اب چونکہ نبی علیہ السلام کے مسکرانے کی وجہ تھی، لیکن میرے پاس بھی میرے مسکرانے کی وجہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام یہاں پر پہنچ کر وضو کے بعد مسکرائے، تو میں اپنے محبوب کی محبوب ادا کو ادا کر رہا ہوں، میرا اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پیار، ان سے انس اور ان سے محبت صحابہ کی کتنی ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام نے کیا ویسے ہی یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیے صحابہ کرام کا جو طریقہ کار تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر پہنچ کر وضو فرما کر مسکرا رہے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر سفر کیا کرتے تھے، اور جہاں جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے وہاں وہاں جایا کرتے تھے، جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان قیام گاہوں میں جا کر قیام کیا کرتے تھے۔ پھر جہاں پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا ہوتا وہاں پر جا کر اس یادگار کو زندہ رکھنے کے لیے مسجدوں کو بنایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری ادا ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام کے قدم مبارک لگے، ٹھہرے، آپ کا جسم منور نے اس جگہ کو معطر کیا، وہاں پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے صاحبزادے ہیں، 3 صاحبزادوں میں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیکنڈ کیلف آف اسلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد کا قیام کرتے ہیں کہ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے۔ تو اسی طرح آج مزارات اولیاء پر مسجدیں قائم کی جاتی ہیں، ان کے بیش ہا قیمتی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ اللہ کا بندہ تشریف فرما ہے، بیٹھا ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر مسجد بھی ہونی چاہیے، آنے والوں کے بھی سہولت کا مرکز بن جائے گی، اور ساتھ میں اس کے اصالہ ثواب کے لیے اسی طرح اس کی برکتیں آنے والوں کو بھی ملتی رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا پیارا انداز ہے کہ جو محبوب نے کیا، اب ان کی تو وجہ تھی، اس کے پیش نظر، ان کے نبی علیہ السلام کے پیش نظر ایک یہ بات تھی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمائی، لیکن ان کے پیش نظر کیا تھا؟ محبوب کی ادا تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور ہاتھ پاؤں اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ میں اگر برش لے کر بھی اپنے ہاتھ کے ناخنوں کو دھوؤں تو پھر بھی ان سے گناہ نہیں نکل سکتے۔ میں برش لے کر بھی اپنے پلکوں کو صاف کروں پھر بھی گناہ نہیں نکل سکتے۔ اپنے پاؤں کے ناخنوں کو دھوؤں، چہرے کو جتنا مرضی مل مل کے دھوؤں، لیکن میرے گناہ نہیں نکل سکتے۔ لیکن اگر میں وضو کر لیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان لیتا ہوں، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ارادہ کرو کھڑا ہونے کا، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وضو مکمل کر لو، وضو کرو گے یہ ثواب ملے گا۔ تو میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں وضو کر لیتا ہوں تو میرے تمام کے تمام گناہ صغیرہ اس سے نکل جائیں گے، دھل جائیں گے، اور میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا۔ ایک شخص ہے، ظہر سے عصر تک اس کے کئی گناہ صغیرہ ہوئے، عصر کا اس نے آ کے وضو کیا، سارے گناہ صغیرہ دھل گئے، پانی میں بہہ گئے۔ اور وہ پانی میں بہے کس طرح؟ کئی بزرگان دین کو نظر بھی آئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپرچول انسائٹ یعنی کشف سے نوازا ہے، وہ لوگوں کے اندرونی معاملات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دی رکھی ہے، تو یہ اس کا بے شک کرم ہے۔ جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت فقہ حنفی پر عمل پیرا ہے، اس کا ایک فقہ کے بانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ خواب میں حضور داتا الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے ہیں، گود میں ایک بوڑھے کو اٹھایا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خواب میں ملاحظہ ہونے کے بعد حضور داتا الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے آقا فدا کا ابی و امی، ذرا یہ تو ارشاد فرمائیے یہ گود میں بوڑھا شخص کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان بن علی حجویری، یہ تمہارے فقہ کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو میرا دین ثریا پر جا چکا ہوگا، لیکن یہ میرے دین کو ثریا سے لے کر نیچے زمین پر لے کر آئے گا۔ اب یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا نام ایک سائن کی حیثیت رکھتا ہے، ایک شخصیت ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفے کی جامع مسجد میں وضو کر رہے تھے۔ وضو کرتے کرتے، جب آپ کو پتہ ہے کہ وضو کی جو کھانچہ ہوتا ہے اس میں دوسری جگہ پر ایک نوجوان وضو کر رہا تھا، اس کے استعمال شدہ پانی آپ کے آگے سے گزر کر جا رہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھ رہے ہیں وہ پانی کو، جو استعمال شدہ پانی ہے وہ آتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کرنے کے بعد اس نوجوان سے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لیں۔ اب وہ بڑا امیز ہوا، حیران ہوا کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں ماں باپ کا نافرمان ہوں۔ اسی طرح دوسرے موقع پر ایک شخص کو آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی تو زنا سے توبہ کر لے۔ دوسرے موقع پر ایک شخص کو ارشاد فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سے توبہ کر لے۔ اب یہ سارے شیطان کے جو کام ہیں کرنے کے، اور اس نے ان برائیوں کو عام کیا ہوا ہے، پھیلایا ہوا ہے، انسان کو اپنا اعلیٰ کار بنایا ہوا ہے۔ اب اس چیز سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ دور رہنا چاہیے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو دیکھا اور پرکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے ان چیزوں سے توبہ کر لے۔ وہ شخص بڑے حیران۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ کو کشف کی جو کیفیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے دے رکھی تھی، اور اس کی وجہ سے آپ کو وضو کے استعمال شدہ پانی میں جو جھڑتے ہوئے گناہ صغیرہ تھے وہ نظر آ جاتے تھے۔ آپ ان کی وجہ سے ان جھڑتے ہوئے گناہوں کو گزرتا دیکھ رہے تھے اور مطلع فرما رہے تھے کہ بیٹا تم میں فلاں برائی ہے، تم میں فلاں برائی ہے، تم میں فلاں برائی ہے۔ لیکن آخر کار آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا الہی میرے اس کشف کو واپس لے لے، مجھ سے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے گناہ نہیں دیکھے جاتے۔ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کشف کی کیفیت واپس لے لی۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے وضو کا پانی کتنا برکتوں والا ہے، کتنی وسعتوں والا ہے، ہمارے گناہوں کو دھونے میں بڑا اہم کردار کا حامل ہے۔ اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے، کرونا وائرس سے جو متاثرہ افراد ہیں
ان کو وضو کروائیں۔ انشاءاللہ عز و جل میرا ماننا ہے، آپ بھی مان جائیں گے کہ متاثرین اس میں سے نکلنے میں بڑے کامیاب ہو جائیں گے۔ طہارت صغریٰ وضو ہے، چھوٹی طہارت اس کو کہتے ہیں، اور یہ کچھ اعضاء دھونے سے ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسری جو بڑی طہارت ہے وہ طہارت کبریٰ ہے، وہ ہے غسل۔ ہم جب غسل کرتے ہیں سارا بدن دھو لیتے ہیں، ایک بال بھی خشک نہیں رہتا، ہمارا غسل مکمل ہو جاتا ہے، اس کو ہم طہارت کبریٰ کا نام دیتے ہیں۔ اب میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو طہارت صغریٰ ہے، وضو ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے کرنے سے ہمارے گناہ صغیرہ دھل گئے۔ لیکن یہ کیا، کچھ اسلامی بھائی، کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وضو کر کے وضو کا استعمال شدہ پانی اللہ اکبر مسجد کے صفوں پر گرا رہے ہیں، اپنے گیلے پاؤں سے مسجد کی دریوں پر نشانات بنا رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، حیرت کی بات ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کرنے والے کو روکیں، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وضو خانے کے آگے کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر نمازی حضرات اپنے وضو کا پانی صاف کر لیں، اپنی بازوؤں کو جھاڑ لیں، اس طرح کر کے صاف کر لیں، ہاتھوں کو جھاڑنا نہیں۔ کیوں؟ یہ شیطان کا پنکھا ہے۔ میرے پیر محترم، میرے مرشد کریم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نماز کے احکام میں لکھتے ہیں، ہاتھوں کو جھاڑنا شیطان کا پنکھا ہے، وضو کے بعد ہاتھ نہیں جھاڑنے۔ وضو کا طریقہ ہم انشاءاللہ عز و جل تفصیل میں پڑھیں گے، لیکن یہ وضو کے پانی میں گناہ ہوتے ہیں۔ بھئی اللہ کے بندے، تم اپنے وضو کے پانی سے مسجد کی دریوں کو آلودہ کیوں کر رہے ہو؟ مسجد کی دریاں، اللہ اکبر، اتنا احترام، اتنا ادب، اتنی تعظیم جو اللہ تبارک و تعالی نے مسجد کو دے رکھی ہے، اور ہمارے جو ہے مسجد میں ہنسنا نہیں، دنیا کی باتیں نہیں کرنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانی میں سے یہ بھی ارشاد فرمایا، لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے لگ پڑیں گے۔ تو اس چیزوں سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہے۔ جو طہارت ہے، اس سے طہارت صغریٰ یعنی کہ وضو، اس میں جو گناہ ہیں ان کو ہم نے دھو دینا ہے، لیکن ان کو وضو خانے میں صاف کر کے آنا ہے۔ کوشش کریں ہمارے پاس ٹیشو پیپر ہو، رومال ہو، کوئی ایسا کپڑا ہو، چادر ہو، جس سے ہم اپنے منہ کو خشک کر لیں، اپنی داڑھی کو صاف کر لیں، اپنے کانوں کو صاف کر لیں، پاؤں کو خشک کر کے ہم مسجد میں انٹر ہوں۔ ذہن نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الغرض، دو حدیثوں کا خلاصہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیثیں جو ہے وہ سنن دار قطنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کا ذکر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو کیا تو اس کا سر سے لے کر پاؤں تک سارا بدن وہ پاک ہو گیا، لیکن جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا، شروع میں بسم اللہ پڑھی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا وضوء لمن لم یسمی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا وضو کامل نہیں ہے جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا میں نہیں پڑھی۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا وضو ناقص رہے؟ نہیں، میں نہیں یہ چاہتا۔ آپ چاہتے ہیں؟ آپ بھی نہیں چاہتے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے میرا وضو کامل رہے، تو وضو کے کمال کے لیے ضروری ہے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے۔ تو اب اگر ہم نے پڑھنی بسم اللہ ہے، جتنے اعضاء ہم نے دھونے ہیں اس سے زیادہ پاک ہو جائیں گے، پورا بدن پاک ہو جائے گا۔ تو صرف کیا کرنا، چھوٹا سا کام ہے، اتنے زیادہ بھاری نہیں ہے، زبان پر ثقیل نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو شروع کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں جو ہے وہ یہ کر لوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی توفیق سے بسم اللہ والحمد للہ اگر میں یہ پڑھتا ہوں تو اس کی مزید برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ماحی بدعت، حامی سنت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف میں آپ کا یہ فرمان موجود ہے، فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے۔ اب میرا اتنا ٹائم بھی خرچ نہیں ہوتا، 4 سے 5 منٹ میں ہم تسلی والا وضو کر لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تسلی والا، تسلی بخش جو وضو ہوتا ہے وہ ہم آسانی سے کر لیتے ہیں۔ تو اگر ہم کاش کے تسلی سے نماز پڑھنے والے بن جائیں، وضو کرنے والے بن جائیں، اس طرح جو ذکر اذکار ہیں وہ تسلی سے کرنے والے بن جائیں، کم از کم میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 1 رکعت
2.5 سے 3 منٹ میں ادا کرنی چاہیے کم از کم. یہ کم از کم کہ میں عرض کر رہا ہوں. اگر ہمارے اسلامی بھائی ایک رکعت میں 2.5 سے 3 منٹ لگائیں تسلی سے ہماری 4 رکعتیں 8 سے 10 منٹ میں 12 منٹ میں ادا ہو جائیں گی اور ہم خشوع و خضوع کے ساتھ. اب مسئلہ بھلا کیا ہے؟ جیسے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، جو کام ہمیں کرنا آتا ہے اس کو کرنا میں ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے. ہم لگن کے ساتھ کرتے ہیں، ادھر ادھر توجہ بھی نہیں ہوتی. لیکن ہمیں جو کام کرنا نہیں آتا ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. مثال کے طور پر گرمی ہو فل اور ہیٹ ہو اور گرمی پڑ رہی ہو، لیکن آپ پھر بھی کچھ لوگوں کو دیکھیں گے تپتی دوپہر میں وہ بیٹ پکڑا ہے، بال پکڑی ہے، وکٹس پکڑی ہیں اور وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، ہاکی کھیل رہے ہیں، اس طرح دیگر کھیلوں میں مصروف ہیں. میدان ہے، میدان کے اوپر کوئی چھت بھی نہیں ہے، سر پر کڑتا سورج ہے اور وہ گرمی برسا رہا ہے، لیکن وہ بچے کھیل رہے ہیں. کیوں کھیل رہے ہیں؟ ان کو پوچھیں گرمی نہیں لگتی، پسینے میں شرابور ہیں اور جوگنگ سوٹ پہنا ہوا ہے، لیکن وہ کھیل رہے ہیں. کیوں؟ ان کو کرکٹ کھیلنی آتی ہے. اب جب ایک کام کرنا آتا ہے ان کو اس سے لگن ہے اور وہ کر رہے ہیں. موسم کی پرواہ نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. یہ الگ بحث ہے کہ کرکٹ کھیلنا لہو و لعب ہے اور اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. تو ان لہو و لعب کی اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں، یہ الگ بحث ہے، اس سے بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ان فضول باتوں میں ہمیں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز ہمیں آتی نہیں ہے، طہارت ہمیں آتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. جلدی جلدی 2 سجدے کے دیے اور باہر نکل ہو لیے. اس طرح ہم باہر نکلتے ہیں قسم بخدا جیسے معاذ اللہ کسی نے ہمیں قید کر کے رکھا ہوا تھا. بھئی آپ خود ہی آئے ہیں، آپ کو کسی نے بلایا، ہم امام صاحب کے آپ کے دروازے پر گئے تھے کہ بھئی آؤ نماز پڑھ لو، اور آپ کو یہاں سے پکڑ کر باہر نکالا. معاذ اللہ ایسی تو کوئی سچویشن کہیں پر بھی نہیں ہے، اور اسلام ہمیں اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ ائمہ ایسا کریں اور کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ بھی ایسا کرے. کسی نے بھی نہیں کیا. اب خود آئے ہیں. جب آپ خود آئے ہیں تو پیارے اسلامی بھائیو، جہاں آپ نے 10 منٹ دینے ہیں 20 دے لیں، کم از کم آپ کی نماز ہو تو جائے گی، وضو ہو تو جائے گا. جلدی جلدی وضو کیا، کونی خشک رہ گئی، داڑھی کے بال خشک رہ گئے، یہ پیچھے والی جو جگہ ہے اس پر توجہ نہ رہی، یہ خشک رہ گئی. ہاتھ کیا لیکن پانی نہیں پہنچا سکے، وضو نہیں ہوا. جب وضو نہیں ہوا نماز نہیں ہوئی. اب جب نماز نہیں ہوگی تو میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے بھی 25 منٹ لگائے ہیں اور میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، لیکن حقیقت حال تو اس سے تو اللہ واقف، نماز تو ہوئی نہیں. تو لہذا ان شرائط کو، ان جو واجبات ہیں ان پر بھی ہمیں توجہ دینا ہوگی. اب ثواب لینے کی حرص تو ہم سب میں ہونی چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 حریص کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا. ایک مال کا حریص ہے، مشکوٰۃ شریف میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 2 حریص ہیں جن کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا. وہ ایک چیز آئے وہ اور مانگتے ہیں، دوسری آئے تیسری مانگتے ہیں، چوتھی ہے 5ویں مانگتے ہیں. فرمایا سب سے پہلا مال کا حریص. فرمایا ابن آدم کے پاس ایک وادی ہو سونے کی، وہ کہے گا 2 اور چاہیے، 2 5 اور چاہیے، اس طرح وہ کر کے مانگتا رہے گا. لیکن اس طرح دوسرا جو حریص ہے وہ علم کا حریص ہے، طالب علم ہے. ایک بات سیکھے گا شریعت کی، کہے گا 2 اور ہوں، 3 سیکھے گا تو 4 اور ہوں. تو اس طرح کر کے وہ سیکھتا رہے گا. تو دگنا ثواب لینے کی حرص تو ہم سب میں ہے. تو یقیناً اگر سردی ہے، تھکن ہے، نزلہ زکام ہے، بخار ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی کہ وضو کروں کہ تہجد پڑھوں، تو کاش اگر میں یہ کر لوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ توفیق بھی دے، میں اٹھ کے طہارت حاصل کر لوں تو مجھے اس کا ڈبل ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل. ہم کل کے دن میں ٹھیک اسی وقت پر 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق، رات کے 8 بجے، شام کے 8 بجے، اس طرح اس پیج پر ہم جو ہے وہ کورس کریں گے. اور اس کورس کو انشاءاللہ عز و جل آپ کے کچھ سوالات بھی ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ عز و جل کل جو ہے وہ تسلی وقت جواب دیا جائے گا. ابھی جو ہے وہ ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے. وقت انشاءاللہ وقت کا آپ بھی خیال رکھیے گا.
آپ جو ہے وہ ٹھیک وقت پر آن لائن ہو جائیے گا انشاءاللہ تعالی۔ کل وضو کا طریقہ جو حنفی ہے اس کے مطابق، اور اس میں کچھ ڈیٹیلز ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں مجھے آتے ہیں جبکہ مجھے نہیں آتے۔ ہر شخص اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ مجھے آتے ہیں لیکن اسے نہیں آتے ہوتے، تو ان باتوں کو بھی ہم توجہ کریں گے۔ آج ہم نے طہارت کورس شروع کیا، اس کی کچھ آؤٹ لائنز پڑھی، اس کی اہمیت کے بارے میں سمجھا، اس کے بارے میں جو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ سمجھے، وہ سماعت کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس علم کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔